دیکھا مجرے جا کے زینب نے مدینے میں کہا زغرا سے صلوات حسن حسین تو چشمان مصطفیٰ برائے تاجر ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات سید و سلام رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد نبينا وطبيب نفوسنا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم والہ الطیب الطاہر الميامين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. ختم مرتبت پیغمبر اسلام سرور کائنات افضل المرسلین سید النبیین سرکار دو عالم طہا و یاسین مزمل و مدثر بشیر و نذیر سراج منیر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
قتل حسین ایک ایسی حرارت ہے مومنین کے دلوں میں جو کبھی بھی سرد نہیں ہوگی. قرآن مظلوم کربلا آج حدیث کے ذیل میں تیسری مجلس ہے. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم سب کا یہ دعویٰ ہے کہ حسین سے محبت کرتے ہیں. سارے مسلمان اس بات کے مقر ہیں کہ ہم سب نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن اور شے ہے، چاہنا اور شے ہے، اور شے ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں، لیکن محبت اس وقت ہوتی ہے جب دو طرف سے برابر ہو. محبت اسی کو کہتے ہیں جب دو طرف سے ہو، یعنی ہم جسے چاہتے ہوں وہ بھی مجھے چاہتا ہو. بات کل جہاں تک پہنچی تھی. آپ حضرات چونکہ موضوع سے واقف ہیں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ محبت پسند کا فرق یہ ہے کہ پسند ایک طرفہ ہوتا ہے، جسے انگلش میں کہتے ہیں لائک. ہم 100 لائک دیتے ہیں، 200 کو لائک دیا، ہم پسند کرتے ہیں، وہ پسند کرے نہ کرے، دو طرفہ ایک طرفہ ہے. لیکن محبت دو طرفہ ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے ایمان لانے والوں تقویٰ اختیار کرو اور ایمان لے آؤ. ایمان لانے والوں ایمان لے آؤ. جب ایمان لا چکے پھر ایمان لانے کیا مطلب؟ کل میں نے واضح کیا کہ عمومی ایمان لانا اور ہے اور جس طرح نبی چاہتے ایمان لانا اور ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. ان دونوں میں فرق ہے. کل میں تشریح کر دی اس کی دونوں میں فرق کیا ہے. ایک ہے عمومی، ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہاں نبی صاحب نبی کو محبت کرتے ہیں، یہ عمومی ایمان کے مطلب ہے کہ ایمان لائے ہوئے ہیں. حقیقی ایمان وہ ہے جیسا نبی چاہے، اور جس طرح اگر نبی چاہے گا اس طرح ایمان اگر لے آؤ گے. نبی کہتا ہم 3 انعام دیں گے، بلکہ نبی بھی اپنے تفسیر میں نہیں کہتا، تشریح میں نہیں کہتا، وضاحت میں نہیں کہتا، وہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی اللہ نے کہا ہے نبی کہہ دو جس طرح ہم چاہتے ہیں اس طرح اگر تم پر ایمان لے آئے گا ہم اسے 3 انعام دیں گے. صلوات پر محمد و اب وہ 3 انعام کیا کیا ہے؟ کل میں نے آیت پیش کی تھی. یوتکم کفران، اللہ کہتا ہے کہ جو میری طرح جس طرح میں چاہتا ہوں اگر نبی پر ایمان لے آئے 3 انعام ہے. پہلا انعام دونوں ہاتھوں پر رحمت کے 2 ٹکڑے دے دوں گا. کفلین من رحمہ، رحمت کے 2 ٹکڑے. دوسرا انعام یجعل نون لکم نورا تمشون بہ، ہم تمہیں مستقل نور دے دیں گے. تیسرا انعام یغفر لکم، تمہاری گناہوں کو معاف کر دیں گے. صلوات محمد و آل محمد. یہ انعامات صلوات محمد و آل محمد. یہ انعامات اسی کو ملیں گے جو نبی کو اس طرح چاہے جس طرح نبی پر اس طرح ایمان لے آئے جس طرح خدا چاہتا ہے، اس طرح نبی کو مانو. 3 انعام ہے. پہلا انعام کہ دونوں ہاتھوں پر رحمت دے دوں گا. کل میں نے کیا تھا کہ دعویٰ محبت کا سبھی کرتے ہیں. تو نبی کے دور میں نے خندق سے مثال دی تھی کہ تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور جب عمر بن عبدود آیا تھا اور آ کے للکار رہا تھا اے محمد ہے کوئی تمہارے درمیان؟ دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں، دعویٰ کرنے والے ہم محبت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں نبی کو. کیا کہتے تھے کہ اگر آپ کا پسینہ بہے گا تو اپنا ہم خون بہا دیں گے. یہ سنے کیا کہتے تھے؟ اے نبی ہم آپ کے لیے اپنی جان دے دیں گے، اپنی جان دے دیں گے. وقت پڑا تو جان نہیں نان بھی دینے کو تیار نہیں. صلوات محمد و آل محمد.
دعویٰ تو بڑی بات ہے، لیکن نہانے کی بات آ جائے وہ بھی تیار نہیں ہے۔ دعویٰ بڑا آسان ہے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے وہی کامیاب ہے جو نبی کو اس طرح مان اس طرح میں چاہتا ہوں۔ نبی نے امتحان لے لیا، سب خاموش رہے، سب خاموش رہے۔ ایک بچہ اٹھ رہا تھا بار بار، نبی روک رہے تھے، مولا علی اٹھ رہے تھے، نبی نے روک دیا۔ اللہ کے نبی ایک طرف دشمن للکار رہا ہے، توہین ہو رہی ہے، دشمن بار بار للکار رہا ہے، اہانت ہے، آپ خاموش ہیں، کوئی جواب دینے کو تیار ہے، آپ اسے روک دے رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے جب عمر بن عبد داؤد نے للکارا ہے اور نبی نے اشارہ کیا تمہیں کون ہے جو مقابلے میں جائے، ایک کمسن بچہ جو کمسن تھا، عمر کم تھی، میانہ قد تھا، متوجہ میانہ قد تھا، عمر بھی زیادہ نہیں ہے، اٹھا، نبی نے خاموش کر دیا، پھر للکارا، پھر وہ بچہ اٹھا، نبی نے روک دیا، پھر للکارا دشمن نے، علی اٹھے، روک دیا۔ اللہ کے نبی روک کیوں رہے ہیں؟ اس لیے روک رہا ہوں اگر میں پہلی بار علی کو بھیج دوں، آج فلاں فلاں کہیں گے ہم بھی تیار بیٹھے تھے، علی کو بھیج دیتے تھے، ہم کو بھیجے، ہم بھی وہی کر دکھاتے جو علی کر دکھاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ کہ شجاع کسے کہتے ہیں، بہادر کسے کہتے ہیں، دلیر کسے کہتے ہیں، ہمت والا کسے کہتے ہیں، اور مولا علی کے سر اپنا امامہ رکھا، اپنی زرہ علی کو پہنائی اور اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ دیکھ کر نبی اتنا خوش ہوئے کہ نبی نے کہا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ علی کل ایمان مقابل کل کفر۔ اچھا آج تو ایسا آ گیا پورا شوق کہ ایمان کا خزانہ ہے، جو مومن ہے اسے کافر کہا جا رہا ہے، یہ قوم کافر ہے، یہ لوگ کافر ہیں، گمراہ ہیں، لا مذہب ہیں، ان کا مذہبی نہیں ہے، یہ کافر ہیں، کافر ہیں۔ بھائی ہم تو کسی کو کافر نہیں کہتے، ہم تو بہت توجہ، ہم تو اپنے عقیدے سے جسے کافر سمجھتے ہیں اسے بھی کافر نہیں کہتے، ہم جسے اپنے عقیدے سے کافر سمجھتے ہیں اسے بھی کافر نہیں کہتے، لیکن جسے رسول کفار کی سند دے دے، جسے رسول کہہ دے کافر، ہم اسے کافر کہیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ جس سے غلطی ہو جاتی وہ بھی انسان ہے، جس سے گناہ ہو جائے وہ بھی انسان ہے، کافر بھی انسان ہے، کافر جانور نہیں ہے، لیکن جسے نبی جانور کہہ دے ہم اسے جانور کہتے ہیں۔ کل آپ نے سنا تھا نا، جسے نبی نے کہا من حاضر کلب، یعنی ہے کوئی جو کتے کو جواب دے دے، یعنی جو نبی کی نظر میں جانور ہو۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ انسان تو نہیں سمجھ سکتے۔ ہمارے استاد کہتے تھے کہ نبی اس حدیث کے بنا پر حدیث آئی کہ من لہذا الکلب، جو نبی کو کہا کہ کون ہے جو اس کتے کو جواب دے، ہم تو کتے ہی کہیں، وہ کہتے کہ یہاں سے مراد جانور، نبی کی مراد جانور نہیں ہے، جو بھی معصوم کے مقابلے میں آئے وہ جانور نہیں ہے۔ اگر جانور نبی کی مراد ہوتی کہتے نادان ہے،
कुत्ता जो कहते गधा है, गधा नहीं कहा, कल्ब कहा, इसलिए कि गधा पाक है, कुत्ता सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। आ समझ में, जो मुकाबले में आता तो जानवर ही नहीं होता बल्कि नजीस भी होता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। हमारा मेयार हमारा कीदा नहीं है, हमारा मेयार हमारा जज्बा नहीं है, हमारा मेयार मेरा रसूल है। रसूल जिसे जानवर कहता हम जानवर समझते हैं, रसूल जिसे नजिस समझता हम उसे नजिस कहते हैं। और आज आपके सामने मैं इशारा कर रहा हूँ कि रसूल ने एक बार सर्टिफिकेट लगा दिया ये काफिर है। जिसे रसूल काफिर का रसूल काफिर कहेंगे। मेरे नबी ने क्या कहा, कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र मुकाबले में जा रहा है। अली मुकम्मल ईमान, अमर बिन अब्दूद पूरा काफिर है ना, नबी ने कहा ना काफिर है। अच्छा जब काफिर है मार डालो, खत्म कर दो। भाई आप यही कहते हैं ना, आज पूरी दुनिया में आपको पता है पूरा दर्स दिया जाता है, क्लास हो रहा है, जहन को धो दिया जा रहा है। वो समझते हैं ये कौम काफिर है, इसको माने सवाब भी मिलेगा, जन्नत में भी जाएंगे। लिहाजा वह अहले बैत के माने वाले वो इस नियत से मानते हैं कि सवाब कमा रहे हैं। उनके जहन ये कौम काफिर है, नादान ये रसूल जिसे काफिर कह रहा है उसे भी मारने का हुक्म नहीं देता। बहुत तवज्जो, हमारा मजहब जिंदगी देने के लिए आया है, हमारा मजहब जिंदगी लेने को नहीं आया है। भाई ये तो मैं क्या बड़ा क्यों कहा, मैंने कहा इसलिए कि कुल्ले ईमान मुकाबले में कुल्ले कुफर है, मुकम्मल, इससे मैं काफिर हो नहीं सकता। नबी ने सनद दे दी काफिर के बिन अब्दूद को, लेकिन ये काफिर मुकाबले में आया है। अल्लाह के नबी ने काफिर कह दिया अली जान ले लो, मार डालो, काफिर है। तो अली ने कहा नहीं, इस्लाम लड़ाई झगड़े का मजहब नहीं है। इस्लाम हम पसंद नाम है। इस्लाम के मानी है तस्लीम, अमन, इस्लाम सलामती, इस्लाम जिंदगी देने आया है। जब ये आया मुकाबले के लिए ललकार चुका, जब कोई नहीं निकला तो फिर वही म्याना कद मौलाली निकले, सर पर नामा रसूल का, ज़रा रसूल चौड़ा चकला लंबा कद हट्टा कट्ठा उल्लू का सरदार मोहम्मद और मोहम्मद। आपने मदद की ना, अब वो भारी भरकम देख मालूम जैसा सामने काला पहाड़ खड़ा हुआ है। एक तो कद ज्यादा, सीना चौड़ा, बहादुर भी है, नामी पहलवान भी है, ताकत भी रखता है, दिलेर भी है, बुज़दिल नहीं है, मैदान से भागने में तैयार नहीं है, काफिर है, फरारी नहीं है। बहुत तवज्जो, काफिर है, फरारी नहीं है। इसके अलावा वो अली प्यादा, अली का म्याना पर जमीन पर खड़े हैं, वो लंबा चौड़ा इंसान और खड़ा हुआ कहाँ पर, घोड़े पर बैठा हुआ है। देखी कि अब वहीं से वो अपने रोब जमा रहा है। उसका कौन हो, कहना अली। कहा कौन अली, किस लिए आए हो? कहा तुमसे लड़ने आया। उसने मजाक उड़ाया, क्यों नन्ही सी जान गंवाने के लिए आए हो? क्यों माँ को डराना चाहते हो? क्यों अपने खानदान वाले का आंसू बहाना चाहते हो? वापस चले जाओ। कहा मैं तुमसे लड़ने के लिए आया हूँ। कहा किसके बेटे हो? सबसे पहले कहते हैं अना अली इब्न अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा हूँ। अच्छा अच्छा, अबू तालिब के बेटे हो? हाँ, अबू तालिब तो मेरे दोस्त थे, तो मेरे दोस्त के बेटे हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि दोस्त के बेटे को मार के अपना हाथ
کروں اپنا ہاتھ میلا کروں، اتنا سننا تھا۔ بلند سوار تو گھوڑے موجود تھا، اہل میانہ قد پیادہ تھے، وہی نظر اٹھا کے کہا اس کو لا صدقۃ بین الکفر والایمان، چپ ہو جا، کفر و ایمان میں دوستی ہو ہی نہیں سکتی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یعنی میرے مولا نے جنگ خندق ثابت کر دیا، مجھے اپنے باپ گناہ فخر سے لے رہا ہوں، اور یہ بتا دیا کہ کفر و ایمان میں دوستی نہیں ہو سکتی، یعنی تو کافر ہے اور میرا باپ ایمان نہیں، کل ایمان کا بھی باپ ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کہ مجھے مقابلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے میں مقابلہ کروں گا۔ کہ دیکھو میں چاہتا ہوں کہ تم زندہ واپس چلے جاؤ۔ مولا دشمن ہے، کافر ہے، قتل کر دو۔ کہا نہیں، اسلام زندگی دینے آیا ہے، اسلام کافر کو بھی زندگی دینے آیا۔ بہت توجہ، کافر بھی ہو تو زندہ رہے، کافر ہے نا، اسلام کافر کو زندگی دینے آیا ہے۔ آج مسلمان کو کافر کہہ کے زندگی لینا چاہتا ہے، اور دعویٰ یہ کہ رسول کے ماننے والے ہیں۔ سردار محمد و آل محمد۔ کیا ٹھیک ہے؟ مولا نے کہا میں نے سنا ہے جب تمہارے سامنے کوئی تین بات رکھتا ہے تو میں ایک بات ضرور مان لیتے ہو۔ دیکھیے کافر ہے، پہلوان تو ہے، اور ہر پہلوان کے کچھ اصول ہوتے ہیں، سب کے اپنے اصول ہوتے ہیں۔ پہلوان کے الگ اصول ہیں، عالم کے الگ اصول ہیں، انجینئر کے الگ اصول ہیں، بھائی چوروں کو بھی اصول ہوتے ہیں۔ جو چور ہوتے ہیں نا، جو اصل چور جو ہوتے ہیں ان کے بھی اصول ہوتے ہیں، ہر جگہ چوری نہیں کرتے، سب کا اصول ہے۔ یہ تو پہلوان ہے۔ تو نے کہا کہ ہم نے سنا کہ تمہارے پاس اگر تین بات پیش کرتا ہے ایک بات مان لیتے ہو۔ کہا یہ میرا اصول ہے۔ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ دیکھیں مولا علی چاہیں تو مقابلہ کر کے واسطہ جہنم کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، کہا کہ ایسا کرو اسلام لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو۔ یہ تو نہیں ہو سکتا مولا، وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے، آپ تاکید کر رہے ہیں، یہی تو مجھے بتانا چاہتے ہیں۔ اگر کلمہ پڑھ لے گا بچ جائے گا، نہیں پڑھے گا مار ڈالا جائے گا۔ اسلام زندگی دینے آیا ہے، لینے نہیں آیا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اسلام ماننے کا نام نہیں ہے، اسلام حیات دینے کی لایا ہے۔ کہ اسلام لے آؤ بچ جاؤ گے، کہنے میں تو اسلام نہیں لاؤں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تو واپس چلا جا، ورنہ میرے ہاتھوں مارا جائے گا۔ واپس چلا جا۔ یہ تو ممکن نہیں، اس لیے ممکن نہیں کہ قریش کی عورتیں مجھے تانا دیں گی، میری جگہ سائی ہوگی کہ اتنا بڑا پہلوان ہو کے میدان سے بھاگ آیا، بھائی وہ کافر تو اچھا جسے غیرت تو ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کہ اگر میدان سے بھاگ جاؤں گا تو زندگی بھر بلکہ قیامت تک ایک قوم ہوگی جو ہنسے گی، یہ فراری ہیں، یہ فراری ہیں، کہ میں بھاگ نہیں سکتا۔ علی نے کہا کہ جنگ کا اصول یہ ہے کہ دونوں پیادہ ہے، دونوں سوار ہوں، تم گھوڑے پر سوار ہو، میں پیادہ ہوں، لہذا اصول کے تحت تم اتر جاؤ۔ فوراً اتر گیا، فوراً اتر گیا۔ مولا کیا وجہ تھی؟ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، کیا آپ خوف کھا گئے تھے کہ وہ چوڑا چکلا بہادر گھوڑے پر سوار تلوار ہے، آپ نیچے ہیں؟ کہا نہیں نہیں، میں اصول کا پابند ہوں، اور چونکہ دشمن میرے اصول کو مانتا ہے، پھر خطرہ اسے ہوتا ہے کہ جو بھاگنا چاہے۔ میں تو گھوڑا ہوں نہیں، مقابلے میں آئے، جو ہوگا سو ہوگا۔ اتر گیا، مقابلہ ہوا، مجھے معیار محبت بتانا، کوئی جگہ خندق نہیں پڑھنا ہے، مقابلہ ہوا۔ مقابلے میں اس نے کیسا، چونکہ بہرحال بہادر تھا، فن جانتا تھا،
ہنر ماہر تھا. 1000 سوار پر تنہا سمجھا جاتا تھا. یعنی 1000 فوج ایک طرف ہو وہ تنہا ہو یہ بھاری ہے. 1000 پر بھاری تھا. میں نے کہا کہ جملہ حکمتی تھا, شجاع ہے, دلیر ہے, مگر میرے مولا کے آگے ڈھیر ہے. وہ کیا جانے فخر اپنی طاقت پر. اس نے مقابلہ کرتے کرتے کیسا وار کیا مولا علی پر, کیا وار علی کے سر پر لگ گیا. جی علی کا سر زخمی ہو گیا, علی کے سر سے خون جاری ہو گیا, علی کا سر شگافتہ ہو گیا. میرے مولا نے بھی بائیں ہاتھ سے ادا کرتے ہیں اکبر کہتے نعرہ رسالت, کہتے یا رسول اللہ, کہتے نعرہ حیدری. اتنا جذبہ کیوں ہے؟ یہ سوال اکثر ہوتا ہے, بزرگوں کو پتہ ہے, بس کہہ کے میں مسائل پر آتا ہوں. چاہے جب مسئلہ مخیر ہے آگے بیان کروں میں خندق کے حوالے سے, نتیجہ بعد میں آئے گا. کیا علی کے جواب سن لیں. کیا آپ یہ عالم جذبہ دوش کیوں آ جاتا ہے؟ اللہ سے زیادہ جو نبی میں جائے گا. ایسا تو اشارہ کر رہا ہے کہ میں معلوم تھا 1,26,000 شاید فٹ دور چلا جائے, اس لیے کہ طاقت ہے ان میں, سب کا فرق ہے. جتنا بھی اوپر جائے 1.25 فٹ ہو یا 5 فٹ ہو, اس مٹی کے ڈھلے کو نیچے آنا ہی ہے. مٹی ہے زمین کا جز, بہت توجہ, زمین ہے کل, مٹی اس کا جز ہے. آپ ڈھیلا کہیں, پتھر کہیں, جو بھی کہیں اسے, کنکری کہیں, زمین کل, مٹی جز. کل کی صفت یہ ہے کہ جز کو بھی طرف کھینچ لیتی ہے. توجہ چاہتا ہوں, یہ سائنس نے فیصلہ کر چکے, آپ جانتے ہیں مطلب موجود ہے, مشاءاللہ لڑکے یہاں موجود ہیں, کالج والے موجود ہیں. کل جو ہے وہ جز کو کھینچ لیتا ہے. مٹی کا ڈھیر جتنا بھی اوپر پھینکیں گے, زمین نیچے ہے نا, اس لیے وہ مٹی کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. کل جہاں بھی ہو, چاہے نیچے یا اوپر, اصل جز کو کھینچ لیتی ہے. دوسری مثال دوں, ماچس کی تیلی جلائیں, دھواں نکلا, دھواں کہاں جاتا ہے؟ اوپر کے نیچے, اوپر جاتا ہے. جتنا ماچس نیچے کرے دھواں اوپر ہی جائے گا, زیادہ نیچے کریں گے تو ہاتھ جل جائے گا نا. جتنا بھی کریں, چونکہ ہوا ہے اوپر, بہت توجہ, دھواں اس کا جز ہے. جتنا بھی نیچے کریں اس جز کو کل تک جا نہیں جانا ہے. بس پتا چلا جز اور کل کا ایسا لگاؤ ہے کہ لا محالہ اب روکے نہ روکے اسے جا نہیں جانا ہے. علی کل ایمان, آپ مومن جب کل ایمان کا نام آتا ہے تو نعرہ لگی جاتا ہے, صلوات محمد و آل محمد. کھینچ لیتی ہے. جب بھی تذکرہ کل ایمان کا آتا ہے صاحب ایمان کے زبان سے نعرہ لگ جاتا ہے, چونکہ کشش ہے ایمان سے ایمان کی نا. یہ دلیل محبت ہے, اور محبت کرنے والے محبت کی نہیں جاتی, زیادہ نہیں کیا جاتا ہے. کل سے ہم فلاں سے محبت کریں گے, 2 دن بعد محبت کریں گے, 4 دن محبت ہو جاتی ہے. تو ٹائم نہیں ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں نا محبت, کہنا محبت نہیں ہے, وہ مسئلہ, وہ لائق ہے, وہ لفظ نہیں ہے. وہ محبت الگ معیار ہے. محبت بہت ہی پاک لفظ ہے, محبت پاکیزہ لفظ ہے, محبت طیب لفظ ہے, محبت طاہر لفظ ہے. محبت کے لیے لفظ اہل بیت کا استعمال کیا گیا ہے, محبت کے معنی استعمال کیا ہے. یہ تو ہمارا ماحول ہے, اس لفظ کو
مجروح کر دیا ہے، لفظ کو زخمی بنا دیا ہے۔ جب یہ لفظ محبت کی بات آتی ہے، لفظ کی بات آتی ہے، ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے، ورنہ بہت ہی پاکیزہ لفظ ہے محبت۔ محبت کا معنی کیا سنیں گے؟ اصل لفظ عربی جو ہے بے حبب۔ ہر عربی کے جو الفاظ کی رفی ہوتے ہیں 3 لفظ سے بنتا ہے اور اس میں ملا کے بہت بنتا ہے۔ جیسے ضرب، اب ضرب سے بنتا ہے یضربو، بنا لیں ضاربون، مضروبون، ضارب، یضربون، اصل ہے ضرب۔ اسی طرح ہے حبب، 2 میں ساتھ مل کیا ہو گیا حب، حب، حب سے بنا محبت، حب سے بنا محب، حب سے بنا حبیب، اصل لفظ ہے حب۔ جسے حب اصل ہے بے حبب، 2 بے کو ملا دیتے ہیں حب کہا جاتا ہے، ادغام کہتے ہیں، عربی قاعدہ ہے۔ اصل لفظ ہے حب، حب محبت، جس کی محبت ہو جائے۔ رسول بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، بچہ ہے، ایک شخص ملنے کے لیے آیا رسول سے، اس صاحب نے بچے کو لے کے آیا ہے، اس بچے کی عمر اور اس کے ساتھ میرا جو مولا کھیل امام حسین جو موجود ان کی دونوں میں تقریباً ایک ہے، لیکن بچے کا عجیب عالم ہے۔ بچہ باپ کے ساتھ آیا ہے، باپ کا نام علی ہے، بچے کے باپ کا نام علی ہے۔ میں اس بچے کی بات کر رہا ہوں، مولا علی کی بات نہیں کر رہا ہوں، بچے کے باپ کا نام علی، وہ بچہ اور رسول کا نواسا مولا حسین۔ علی اور مولا سرور کائنات آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں رسول نے کہا کہ علی دیکھ رہے ہو، اس بچے کو دیکھ رہے ہو؟ مولا کیا دیکھا کہ امام حسین جہاں چل چل کے جا رہے ہیں وہ بچہ حسین کے پاؤں کی تلے کی خاک کو لیتا ہے، سر پر ڈالتا ہے، پھر حسین آگے بڑھتے ہیں، پاؤں تلے کی خاک کو لیتا ہے، پاؤں پہ لگاتا ہے، پیشانی پہ لگاتا ہے، کہتے ہیں علی دیکھ رہے ہو، عجیب بچہ ہے۔ کس کا بچہ ہے؟ اللہ کے رسول میرا بچہ ہے، میرا بیٹا ہے۔ علی اس کا تم نے نام کیا رکھا ہے؟ کہ رسول اللہ میں نے اس کا نام حبیب رکھا ہے، میں نے اس کا نام حبیب رکھا ہے۔ حبیب کے معنی دوست۔ رسول نے کہا علی تم نے بڑا اچھا نام رکھا ہے، اے علی تم نے بڑا اچھا نام رکھا، خدا اسے ہمیشہ حبیب حسین بنا دے۔ رسول کی زبان سے الفاظ نکلا ہے، دعا تو قبول ہونا ہی ہے، اسی دن سے یہ حبیب حسین کے حبیب بن گئے ہیں، جن کے باپ کا نام ہے علی، کنیت ہے مظاہر، باپ کا نام ہے علی مظاہر، مشہور ہے مظاہر کے نام سے، اسے ہم کہتے ہیں حبیب ابن مظاہر کہا جاتا ہے، اصل نام علی ہے، حبیب کا نام یعنی ایک علی کا بیٹا حسین جو مولا علی ہے اور ایک علی کا بیٹا، یہ خدا کی طرف سے خاص رحمت تھی۔ اسی دن سے اللہ نے حبیب کے دل میں حسین کی محبت کو ڈال دیا، اب حبیب ہے، ہر وقت دل میں ایک ہی آواز ہے، حسین 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 حسین۔ علی مظاہر رہتے ہیں کوفے میں، رسول مدینے میں، لیکن جب کوفہ چلے جاتے ہیں تو بابا سے کہا بابا مدینہ کا کہو گے، بابا چلو مدینہ چلو، حسین کی زیارت کرنا، بیٹا ابھی دوسری پہلے تو آئے، بابا چلو۔ اتنا اصرار کرتے تھے کہ حبیب کہ علی مظاہر بیٹے کو لے مدینے چلے آتے تھے۔ اللہ کے رسول گستاخی معاف ہو، بیٹے کے ساتھ مجھے مجبور کیا، میں پھر ہاں بڑا اچھا کیا تم نے مظاہر، بڑا اچھا کیا تم نے مظاہر۔ اس کے آنے سے حسین کو تشفی ہوئی ہے، دوستی ہو گئی ہے نا، اسے کہتے ہیں دوستی۔ اس کو آنے سے حسین کو اچھا لگتا ہے، اتنا اچھا لگنے لگا کہ ایک مرتبہ حبیب نے اپنے باپ سے کہا، بابا رسول سے کہا اللہ کا رسول ناچیز کی خواہش ہے، بیٹے نے خواہش کی ہے کہ ایک دن آپ ہمارے گھر دعوت تشریف لائیں، دعوت پہ آئیں۔ وہ رسول جو خود کے عظیم برگاہ ہے، کسی کی بات رد نہیں کرتا،
حسین نے کہا جان قبول کر لیجیے یا حسین کہہ دے وہاں نبی دعوت کرتا ہے تو تمام کرتا ہی ہے، لیکن اگر کوئی ایسا مہمان ہو، نبی کریم مہمان ہو، مولا حسین مہمان ہو، دسترخوان چنا۔ بیٹے کا عالم یہ ہے کبھی نیچے آ کے باپ کی مدد کرتا ہے، کبھی اوپر جا کے چھمزار کرتا ہے کہ نبی آئے کہ نہیں آئے، میرا دوست مولا حسین آیا کہ نہیں آیا۔ آواز دی باپ نے نیچے لایا، بیٹا ذرا ہاتھ بٹا دو، بابا ہاتھ بٹا رہا ہوں، ہاتھ بٹایا، تمہیں بے قراری ہے۔ دسترخوان سج گیا، آنے کا وقت ہو گیا، انتظار کی گھڑی ہے، حبیب انتظار، اسد بن الموت ہے نا، انتظار نہیں کر پا رہے ہیں۔ پھر چھت پہ گئے، چھت سے دیکھ رہے تھے کہ آتے کیوں نہیں۔ اسی دوران جناب حبیب کا پیر پھسل گیا، حبیب گھر سے گرنے تو ہے، حبیب بیٹا، جناب حبیب اللہ ہو جائے، آنے والے ہیں، نبی آنے والے ہیں، کروں تو کیا کروں۔ فوراً جناب حبیب کی لاش کی کٹائی میں لپیٹ کر کنارے رکھ دیا۔ اتنے میں نبی آ گئے اور حسین آ گئے، وقت کھانے کا تھا، دسترخوان تیار تھا، کھانے پہ بیٹھے۔ بچے نے پوچھا امو، مولا حسین حبیب کے بابا کو چچا کہتے تھے، امو میرا حبیب کہاں؟ آئی نا حبیبی، میرا حبیب کہاں ہے؟ حبیب نام ہے، ہمارا دوست بھی ہے، میرا دوست کہاں ہے؟ مولا تناول فرمائیے، اگر باہر گیا ہوگا تو آ ہی جائے گا، کھانا کھا لیں، بسم اللہ کریں، وقت ہو گیا ہے۔ حسین نے کہا میں بغیر حبیب کے کھانا نہیں کھا سکتا، کیسی بات ہے، جس نے مجھے دعوت کیا وہ نہ ہو، وہ آئے گا تبھی کھاؤں گا، کہاں ہے؟ اتنا سننا تھا کہ حبیب کے باپ کا دل بھر آئے گا، اللہ کے رسول میں کیا بتاؤں، آپ کے اشتیاق میں حسین کے انتظار میں چھت پر گیا تو پیر پھسل گیا، پورا واقعہ بتایا، رسول غمزدہ ہوئے، فوراً مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، بارے لہا حسین کا اٹھنا نبی کو گوارا نہیں ہے، نبی کو دعا پوری نہ ہونے پائی تو جب آواز آئی کہ اے رسول تم ہو، حسین کا اٹھنا تو مجھے بھی گوارا نہیں ہے۔ کب اس کے کہ نبی کی دعا کامل ہو، اللہ کے حکم سے حبیب ہمارا زندہ ہو گئے۔ اس دن سے حبیب کے دل میں حسین کی محبت اور زیادہ ہو گئی۔ یہ دنیاوی محبت نہیں ہے دوست کے بارے، یہ روحانی محبت ہے۔ یہی تو وجہ ہے، ایک مرتبہ جب کوفے میں جناب حبیب دکان میں گئے ہوئے تھے، خزاب خریدنے کے لیے گئے تھے، بندہ کولم بولے، کولم خزاب، ملاقات ہو گئی مسلم بن سجا سے، کہا مسلم کچھ دیکھ رہے ہو؟ کہا کیا دیکھنا ہے؟ کہ تم نے مار کیا کچھ؟ کیا مار کرو؟ عجیب عالم ہے، کئی ہتھیار بن رہے ہیں، جا رہا ہے، کہیں نیزہ بنایا جا رہا ہے، کہیں ہو رہی ہے، یہ اچھا لگتا ہے کوفے میں تو جنگ ہونے والی ہے، یہ سوار آ رہے ہیں، فوج پہ فوج آ رہی ہے، مسلم معاملہ کیا ہے، کوفے کا عالم ایسا کیوں ہے؟ اس نے کہا حقیقت معلوم نہیں، کہا نہیں، کہا کہ یہ تمام کوفے والے مولا حسین کے قتل کی تیاری کر رہے ہیں، مولا حسین کو قتل کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ بس یہ سننا تھا حبیب نے خطاب دیا، اب خدا کی قسم اب حبیب اپنی تعلیم میں خطاب نہیں کرے گا، نصرت حسین میں خونداری سے رنگین ہوگی۔ یہ وہ حبیب ہیں۔ بس 2 جملے اور مسائل کے زحمت تمام واقعہ اور پڑھنا تھا لیکن وقت زیادہ دور ہو چکا ہے۔ آئے گھر پہ آئے، نقل بات کی آواز آئی، کون انا مرید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ خط کا نام سنا، خط لے کر آیا، خط کو لیا، آنکھوں سے لگایا، بوسے آنکھوں سے لگایا، خط کو چوما، خط کو کھولا، پڑھا، کیا لکھا تھا؟
ایو رجل فقیر، اے رجل فقیر، اے میرے بچپن کا دوست، اے میرے بچپن کا دوست حبیب، تمہارا دوست نرغہ یادہ میں گرا ہوا ہے، کیا تم مدد کو نہیں آؤ گے؟ یہ سنگزاروں قطار روئے، خط کو پڑھا، گھر میں آئے، تیاری کی، گھر کا واقعہ میں نے چھوڑ دیا، تیاری کی، غلام نے کہا چلے جاؤ فلاں جگہ پر، ابھی میں آتا ہوں۔ حالات ایسے تھے کہ 10 سے 15 منٹ کا راستہ تھا، جہاں پر کہا تھا کہ گھوڑے کا پہنچ جاؤ، میں وہاں پر رکھتا ہوں۔ غلام وہاں پہنچ گیا، حبیب نہیں پہنچتے۔ جو وقت پہنچنے کا تھا اس سے 8 گنا زیادہ وقت گزر گیا، 8 گنا زیادہ، یعنی اگر پہنچنے میں اگر فرق ہے 10 منٹ 80 منٹ گزر گئے، حبیب نہیں پہنچتے۔ کیوں شیو جلدی کرنا چاہیے تھا، لیکن صورت امام کو جا رہے تھے، کیوں دیر کی؟ دیر نہیں کی، پورا شوق دور تھا، کوفے میں جگہ جگہ جاسوس گھوم رہے تھے، دشمن حسین کے لوگ گھوم رہے تھے، جاسوس قدم چلتا پوچھ لیتے کون ہو، کہاں جا رہے ہو، کوفے سے بھاگ نہیں جا رہے ہو، اگر پتہ چل جاتا ہے حسین کا ماننے والا ہے گرفتار کر لیتے۔ چلا حبیب گھر سے نکلے، گلی سے نکلے، یوں چلے جیسے کوئی ٹہل کر جاتا ہے، کچھ آگے سی گلی سے، کوئی نہ سمجھے کہ باہر جا رہے ہیں، دوسری گلی میں گئے، جاسوس ہو سکتا ہے جاسوس پیچھا کر رہا ہو، کچھ آگے گئے پھر پیچھے آ گئے، اس طرح کرتے وہ پہنچتے پہنچتے 8 گنا وقت زیادہ لگا۔ اتنا زیادہ غلام کہتا ہے گھوڑے سے، اے میرے مالک کے گھوڑے، اب اگر میرا مالک باہر ہو کر امام کی مدد کو جاؤں گا، اتنے میں اللہ اللہ میرے مولا کو ایسا دکھتا پڑا ہے کہ غلام بھی جان نثار کرنے کو تیار، جاؤ میں تمہیں آزاد کیا، گھوڑے بیٹھ دی، گھوڑا چلا۔ روایت ہے کہ مجھے صاحب دیکھا کہ غلام رہ گیا ہے، کوئی بات رہ گئی ہے، کہا نہیں آقا آزاد کر دیا ہے، کہا اب تک میں اپنے کو سمجھتا ہوں، جب اپنے کو آزاد سمجھوں گا مجھے اپنے آپ اپنی جان آقا کو قربان کریں گے، میں اپنی جان آقا کے غلام کو قربان کروں گا۔ یہی سارے غلام حبیب پہنچے، آج محرم کی جو حبیب کربلا میں پہنچے ہیں، آج تیسری محرم نازا دارو ہے، 30 تاریخ تک حسین کے قریب حبیب پہنچے ہیں۔ حسین کے پاس بہن زینب کو معلوم ہو گیا کہ حبیب آیا ہے، پزا کو بھیجا، پزا جاؤ جا کر میرا سلام کہہ دو۔ پزا کہتی ہے اے بھائی حبیب، بہن زینب نے آپ کو سلام کہا ہے، بس یہ سننا تھا۔ حبیب نے اپنا منہ پیٹ ڈالا، ہائے کیسی مصیبت کا دن آ گئے، شہزادی غلام کو سلام کہہ رہی ہے۔ وسيعلم الذين أي منقلب ينقلبون۔ اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين واكتبنا من زوار الحسين واجعلنا من الباقين في عزاء الحسين واحشرنا يوم القيامة۔ اللهم زدنا محبة الحسين ولا تفرق بيننا وبين الحسين واجمع بيننا وبين الحسين وادخلنا الجنة من باب الحسين بجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين ماتم الحسين۔ کہ دکھانے میں اکیلی ہے
سکینہ قید خانے میں اکیلی ہے سکینہ حال تو دیکھو ذرا کہ یہ میرا بابا قید خانے میں اکیلی ہے سکینہ چلے
آسا بابا میں اکیلی ہے سکینہ بابا قید خانے میں اکیلی سکینہ بابا مر گئی اندھیرے